آپ کے ساتھ غیر مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں، آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی۔ آفس میں، بس میں، جہاز میں ہمارے ساتھ کتنی عورتیں بیٹھی ہوتی، آپ یہ کہیں آپ ان سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ اب ہم بتائیں آپ کو کہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنا ریلیجن چینج کرو۔ دیکھو بھائی، ایک ہوتا ہے میکینک کے پاس ہر طرح کی گاڑیاں آتی ہیں، ہونڈا بھی آتی ہے، ٹویوٹا بھی آتی ہے، مرسیڈیز والا بھی آتے ہیں اپنی گاڑیاں لے کے، BMW، ہر طرح کی گاڑی آتی ہے۔ ٹویوٹا والا آیا، اس کا گیئر باکس خراب تھا، ہونڈا والا آیا، اس کا گیئر باکس خراب تھا، مرسیڈیز والا آیا، اس کا گیئر باکس خراب تھا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم ہونڈا، ٹویوٹا، مرسیڈیز خریدنا بند کر دو۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری گاڑی بھی ٹھیک ہے، تمہاری بھی ٹھیک ہے، تمہاری بھی ٹھیک ہے، صرف تمہاری گاڑیوں میں گیئر باکس خراب ہے، وہ گیئر باکس ہم صحیح کر دیتے ہیں، ہے نا؟ یا تو بتاؤ، موسیٰ کا دین غلط تھا، آدم کا دین غلط تھا، عیسیٰ کا دین غلط تھا، تو پھر چینج کیوں کریں؟ جو خامی اس میں آ گئی ہے اس کو دور کر دیں۔ صحیح ہے نا بھائی؟ آج جتنے بھی دھرم والے ہیں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں، جتنے بھی مذاہب اور دین ہیں، سب میں ایک ہی خامی ہے کہ ان کا دین، ان کا دھرم، ان کی زبان تک ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو، ان کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم نے جو خامی دیکھی ہے لوگوں میں، وہ ہے دل والی۔ یہ حدیث مبارکہ غور سے سننا بیٹے، کیوں اگر تم صاحب ایمان ہوئے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، اور نہیں ہوئے تو دست لگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول، نبی آخر الزماں، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاظ پر غور فرمائیں، اے بنی آدم، او سنز آف ایڈم۔ آدم کی اولاد میں کیا صرف مسلمان ہیں؟ ہندو کس کی اولاد ہے؟ عیسائی کس کی اولاد ہے؟ آدم کی نا۔ پنجابی کس کی اولاد ہے؟ سندھی کس کی اولاد ہے؟ بنگالی کس کی اولاد ہے؟ سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو حضور نے یہ حدیث کس کے لیے کہی ہے؟ سب کے لیے کہی ہے۔ اے بنی آدم، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اے بنی آدم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی، اور اگر وہی فساد میں مبتلا رہے تو پورا جسم فساد میں مبتلا رہے گا۔ یاد رکھ، وہ تیرا قلب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو یہ نصیحت کی ہے کہ تو اپنے دل کو چینج کر لے، وہیں پر خرابی ہے بس۔ اگر وہ خرابی تو نے دور کر لی تو پورا جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ تو ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ کسی ایک دھرم والے کو تو نہیں کہا، بنی آدم کا لفظ استعمال کیا ہے حضور نے، تو معلوم یہ ہوا کہ حضور تمام انسانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا حضور صرف مسلمانوں کے لیے آئے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ سورۃ الاعراف میں ہے۔ اب میں نے آپ کو بولا تھا نا، میں قرآن سے کے روٹ سے جاتا ہوں، اسی لیے زیادہ مخالفت ہو رہی ہے کہ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس،
یہاں پر خطاب کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس، یا رسول اللہ ٹیل ہیومینٹی، پوری اکائی، پورا یونٹ بیان کیا ہے، کسی ایک قوم کو مخاطب نہیں کیا ہے. حضور نے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹیل مسلمس اور ٹیل ہندوز اور ٹیل کرسچنز اور ٹیل یور فیملی اونلی اور یور فرینڈز اونلی. نو، ٹیل ایوری ون. قل یا ایھا الناس، یا رسول اللہ بتا دیں پوری انسانیت کو. کیا بتا دیں؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں رسول بن کے آیا ہوں تم سب کے لیے. انی رسول اللہ الیکم، انی رسول اللہ، میں رسول اللہ ہوں، الیکم تمہارے لیے، جمیعاً کلیکٹیولی، سب کے لیے. تو اب حضور کا مقام اور مرتبہ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے رکھا. آپ پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. آپ کے طرز تخاطب سے یہ اظہار ہو رہا ہے کہ پوری انسانیت کو سمجھا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی. یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے. یہ کتنا سوفسٹیکیٹڈ فارمولا ہے. سوفسٹیکیٹڈ ان اے سینس that you just pick one organ of your body and heal it, and with its healing it will be so effective internally and externally that cleansing of the heart will end up cleansing your entire body. یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صرف اپنے قلب کی اصلاح کر لے. Reform your heart. When you reform your heart, your entire body will be reformed. And if your heart is corrupted, your entire body will remain to be corrupted. Remember well, it is your heart. تو اس سوال کے جواب میں نقطہ نمبر 1 کیا ہے؟ نقطہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب الہی، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطور قرآن، بقول قرآن، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے انہیں رسول بنا کے بھیجا. رسول سے مراد کیا ہے؟ پیغام. تو معلوم کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ دلوں کو منور کرنے کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے. اور پھر آپ نے مخاطب بھی سب کو کیا ہے، اے آدم کی اولاد. صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، پوری نسل آدم کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، او سنز آف ایڈم، O progeny of Adam, there is a lump of flesh in your body. When it is reformed, your entire body is reformed. When it is left corrupted, your entire body will become corrupted. Remember well, it is your heart. تو اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہندو آتا ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کو گر سکھاتے ہیں. How to make your heart pure. How to enlighten your heart. How to reform your heart. ہندو آ گیا، اس کو ہارٹ کی ریفارم سکھا دیے. سکھایا، اس کو بھی کہا سب سے اہم بات دل کو چینج کرنے کی ہے، دل کو پاک کر لے. اس کے دل کو بھی پاک کرنے کا طریقہ سکھا دیا. بھائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں رکھا کہ بھائی یہ میری قوم ہے مسلمانوں کی، راز کی بات صرف ان تک رکھوں، باقی ہندو جائے بھاڑ میں، سکھ جائیں بھاڑ میں، یہ تو نہیں کیا نا. انہوں نے کہا نہیں، سب کو دیں گے ہم یہ بات، ہندوؤں کو بھی دیں گے، سکھوں کو بھی دیں گے، سب کو. ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہم ان کو یہ کہہ نہیں رہے ریلیجن چینج کرو. کیوں کریں؟ موسیٰ کا ریلیجن غلط تھا تو چینج کر لیتے ہیں، چلو. عیسیٰ کا ریلیجن غلط تھا تو چینج کر لیتے. آدم کا ریلیجن غلط ہوتا تو ہم کہتے نہیں چھوڑ دو، صرف اسلام صحیح ہے. نہیں، اگر تمہارا یہی وتیرہ ہے تو پھر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہو نا بطور مسلمان کہ ہم 4 آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. بھائی جب ایمان رکھتے ہو تو پھر ان کا مذہب بھی سچا ہے، تو چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف دل بدلنا ہے، اور دل بدل رہے ہیں ہم. رہ گئی بات مسلمان ہونے کی. بھائی اگر کسی کا جی چاہ رہا ہے مسلمان ہونے کو تو ہو جائے، ہم نے کب منع کیا ہے؟ کیونکہ آپ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا عیسائی ہوں، کامیابی کا راستہ دل کی بیداری ہے نا.
دل بیدار ہو گیا، اللہ سے تعلق جڑ گیا. اب اللہ سے تعلق جڑ گیا تو آپ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ نئی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا عرق ہے. قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے. کیا کہا؟ سورۃ البقرہ دیکھیے. ان الذین آمنوا، اگر تم مومن بن گئے ہو، ان الذین آمنوا، جو مومن بن گئے ہیں، والذین ہادوا ونصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعملوا الصالحات فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب یہ کیسی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے کہ اگر مومن بن گئے ہو تو فرق نہیں پڑتا کہ تم عیسائی ہو، یہودی ہو یا صائبین میں سے ہو. ہاں، 3 چیزیں تم میں ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو تم. 3 چیزیں کیا؟ من آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان آ جائے تمہارا، والیوم الآخری، قیامت کے اوپر ایمان آ جائے، اور عمل صالحہ کرو. 3 نقطے ہو گئے، چھٹی. یہودی ہو پھر بھی ٹھیک ہے، صابی ہو پھر بھی ٹھیک ہے، عیسائی ہو پھر بھی ٹھیک ہے. اگر یہ 3 چیزیں ہیں، اور اگر یہ 3 چیزیں ہیں، صرف ٹھیک ہی نہیں ہو بلکہ اللہ نے تمہارا شمار پہلے کہا کہ اجر دیں گے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ درجہ ولایت پر فائز کریں گے. کیونکہ جو دوسری بات ہے نا، وہ ولیوں کے لیے کہی جاتی ہے قرآن میں. کون سی؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ پہلے بھی آیت آئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب پھر دوبارہ اس میں آئی ہے. تو یہ فلسفہ ہمارا تو نہیں ہے، یہ فلسفہ تو قرآن کا ہے کہ آپ کا کوئی بھی دھرم ہو، آپ کا کوئی بھی دین ہو، 3 چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو آپ اللہ کے دوست ہیں. بھلے آپ عیسائی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، صابی ہوں، کوئی بھی ہوں. پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن مجید میں لکھا ہے. لیکن مولوی اسی بات کو کہتے دیکھو جی یہ دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، ہندو بھی بیٹھے. ابے شرم کر، تمہاری تو محفلوں میں شیعہ بیٹھا ہے تو سنی نہیں آتا، سنی بیٹھا ہے تو شیعہ نہیں آتا. اس محفل کا احترام اور ادب دیکھو، یہاں ہر مذہب والا آ کر کے اپنے دلوں کو روشن اور منور کر رہا ہے. کیونکہ ہم رب سچے کا پیغام لائے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو رب سے جوڑ رہے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو توڑ نہیں رہے، ہم نفرت کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں. یہ سب آدم کی اولاد ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان سب سے پیار کرنا ہے. یہ جو ہمارے ڈفرنسز ہیں، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ مسلم، یہ عیسائی، یہ ہمارے ڈفرنسز اس لیے ہیں تاکہ ہماری پہچان ہو، اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دیں. صحیح ہے نا؟ جیسے سوامی جی گجرات سے، گجراتی ہیں، کوئی پنجاب سے ہوگا تو پنجابی ہوگا، ہے نا بھائی؟ کوئی مہاراشٹر سے ہوگا تو مراٹھی ہوگا، کوئی بہار سے ہوگا تو بہاری ہوگا، ہے نا؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ گجراتی ہے تو مراٹھا کو مار، یہ بہاری ہے اس کو بول کے یہ جو ہے بنگالی کو مارے. نہیں، تو پھر ہم کو ڈیوائڈ کیوں کیا ہے؟ سارے بنگالی بنا دیتے، سارے بہاری بنا دیتے، سارے پنجابی بنا دیتے. یہ ریجنل تمہاری جو ہے ریکگنیشن ہے، یہ تمہاری شناخت ہے، یہ تمہاری آئیڈینٹی ہے. اس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے. ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں اور قوموں میں اس لیے بانٹا تاکہ تمہاری آئیڈینٹی ہو سکے. یو کین آئیڈینٹیفائی یور سیلف، اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی انسان ہیں ان کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہیں. پہلے یہ کہیں کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں. عیسائی کا رب بھی اللہ ہے، ہندو کا رب بھی اللہ ہے، مسلمان اور یہودی جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا بنانے والا ایک ہی ہے. تو پھر لڑائی کیوں، جھگڑا کیوں؟ کتے رام داس کتے فتح محمد اہی قدیمی شور، میری بکل دے وچ چور، میری بکل دے وچ چور تے نکل پیا کوئی ہور. اور پھر بلے شاہ نے یہ بھی کہا، ہائے ہائے کتنا خوبصورت شعر ہے، بلے شاہ اساں مرنا نہیں، بلے شاہ اساں مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور. بلے شاہ ہم کو مرنا نہیں ہے، یہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے نا بلے کے نام پہ، یہ تو سالا کوئی اور ہے. ہاں جی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ یہ ہندو، یہ سکھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں مسلمان کیوں نہیں بنا رہا؟ سمجھ میں آ گئی ہے نا بات؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سارے لوگوں کو کہ اپنے دل کی اصلاح کر لو. ہم وہی کام کر رہے ہیں.
ہندو کے دل کی اصلاح ہو گئی، اس کا تعلق رب سے جڑ گیا، عیسائی کے دل کی اصلاح ہو گئی، اس کا تعلق رب سے جڑ گیا۔ اب جب رب سے ہی تعلق جڑ گیا تو اب دین چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اللہ والا ہو گیا ہے یار، تو اللہ والا ہو گیا نا۔ اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان لے آئے ہو تو بس ٹھیک ہے، پھر تم یہودی ہو یا صابی ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، یہ تین چیزیں ہیں تم میں، تو یو ویل اینڈ گڈ، یو آر اوکے، گاڈ از ہیپی، ملا از ناٹ ہیپی، دیٹس یور پرابلم، اللہ از ہیپی۔ سو there is an Islam of Allah and there is an Islam of Mullah.